حکیم لقمان انتہائی زیرک اور دانا شخص تھے۔ ان کی حکمت اور دانائی کے سینکڑوں واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت میں اختیار دیا تھا، جس کو چاہیں چن لیں، تو انہوں نے نبوت کو ترک کیا اور حکمت کو چن لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبوت اور حکمت میں سے حکمت کو کیوں منتخب کیا، نبوت کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمانے لگے کہ یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، اگر میں اپنی مرضی سے نبوت منتخب کر لیتا، چن لیتا، تو پھر اللہ کی کفالت، اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ ہوتی اور اس کا بوجھ میرے کندھوں پر ہوتا، جسے اٹھانا میرے لیے مشکل ہونا تھا۔ اس لیے میں نے نبوت کے بجائے حکمت کا انتخاب کیا۔ آپ کی حکمت اور دانائی کا زمانہ معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں بھی خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی سے سرفراز کیا۔ حکیم لقمان کون تھے؟ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک آپ بنی اسرائیل کے مفتی اور قاضی بھی رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی، حضرت داؤد علیہ السلام سے رہنمائی لی جائے۔ حکیم لقمان نے چونکہ غلامی کی زندگی بھی بسر کی ہے، ایک دفعہ آپ کے مالک نے آپ سے فرمایا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے جو بہترین اعضاء ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل اور زبان کاٹ کر کے مالک کے سامنے پیش کیے کہ میں نے بکری میں اس کے جسم میں یہ دو بہترین اعضاء پائے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد مالک نے دوبارہ کہا یہ بکری ذبح کرو اور اس کے جو بدترین اعضاء ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حکیم لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل نکال کر کے مالک کے سامنے پیش کیا کہ یہ اس کے بدترین اعضاء ہیں۔ مالک نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، بہترین اعضاء بھی یہی، بدترین اعضاء بھی یہی؟ فرمانے لگے کسی بھی جسم میں یہی بہترین اعضاء ہیں اور یہی بدترین اعضاء ہیں، اگر ان کا درست استعمال کیا جائے تو یہ بہترین ہیں، اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ بدترین ہیں۔ اگر دل میں اچھے خیالات کو پروان چڑھایا جائے تو یہ بہترین ہے، اگر برے خیالات، بری خواہشات کو پروان چڑھایا جائے تو یہ بدترین ہے۔ اگر زبان سے اچھے کلمات ادا کیے جائیں، دوسروں کو سہولت دی جائے، دوسروں کو خوشی دی جائے، دوسروں کے فائدے کا کام کیا جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کی حمد اور تعریف کی جائے تو یہ بہترین ہے۔ اور اگر اس سے دوسروں کو گالی دی جائے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، اللہ کی ناشکری کی جائے، کفر بکا جائے، برا بلا کہا جائے تو یہ بدترین ہے۔ تو دل اور زبان یہ دو ایسے اعضاء ہیں کہ ان کو صحیح استعمال کریں تو یہ بہترین ہیں، ان کو غلط استعمال کریں تو یہ بدترین اعضاء ہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں حکیم لقمان وعظ فرما رہے تھے اور ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا تم وہی ہو جو میرے ساتھ فلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ہاں۔ تم فلاں کے غلام تھے؟ جی بالکل میں وہی ہوں۔ تم اتنے اونچے منصب پر کیسے فائز ہوئے کہ آج سینکڑوں لوگ تمہاری وعظ و نصیحت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حکیم لقمان فرمانے لگے میں نے دو باتوں کو اختیار کیا جس کی وجہ سے خالق کائنات نے مجھے یہ منصب عطا کیا۔ ایک میں نے فضول گوئی چھوڑ دی، ایسا بولنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے احتراز کیا۔ دوسرے نمبر پر میں نے جاہل لوگوں کے ساتھ مباحثات ترک کر دیا، بہر صورت اپنی زبان پر قابو پا لیا، یعنی اس زبان سے ایسے کلمات ادا کبھی نہیں کیے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسے شخص سے کبھی بات نہیں کی جس سے بات کرنا بے مقصد ہو۔ اور خالق کائنات بھی یہی فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل سے واسطہ پڑے تو اس سے بحث و مباحثہ میں الجھنے کے بجائے اسے سلام کر کے نکلنا، یہی عقل مندی ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہل لوگوں سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، جاہلوں سے الجھتے نہیں، بلکہ کسی جاہل کا سامنا ہو تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی عقل مندی ہے، یہی دانائی ہے، یہی حکمت ہے، یہی سمجھداری ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ زبان قابو میں رہے گی تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے منصبوں سے